irresponsible behavior، یہ چیز دوسروں کے لیے بڑی اذیت کا باعث بن جاتی ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یعنی ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن زیادہ نہیں۔ جب زیادہ ہونے لگے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو روکو، کنٹرول کر لو، سچویشن تبدیل کرو، ماحول تبدیل کرو، جگہ بدل لو۔ پھر آپ دیکھیے کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پیچھے کرنے سے، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کھانا پینا ہو۔ اس کے لیے امام ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں: لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے غیر سے دلی تعلق رکھنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا۔ یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی ہیں، اور چیزوں سے بھی دل خراب ہوتا ہے لیکن یہ سب سے بڑی ہے۔ ٹو مچ سوشلائزنگ، ہر وقت دوستوں میں یا وہ آ جائیں یا آپ چلے جائیں۔ پھر خواہش پرستی، جو بس دل میں آئے وہ کرنا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ غیر اللہ سے دلی تعلق، ابھی بات ہوئی پیچھے۔ زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ، اور زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے، اور تب جا کر انسان پر متقی بنتا ہے۔ پھر اسی طرح دین پر جمنے کی فکر کرنا، یہ بھی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ پھر انسان کو اپنی گفتگو میں بھی تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اسے کوئی بتائے گا کہ انسان کی گفتگو میں کیا تقویٰ ہوتا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے؟ شاباش، آپ سوچئے نا تھوڑا سا۔ بلا مقصد لا یعنی باتیں نہیں کرنا، زیادہ باتیں نہیں کرنا، بولتے ہی نہیں چلے جانا، لوگوں کے بارے میں نہیں باتیں کرنا، غیر ضروری باتیں نہیں کرنی، اور بہت اچھے جواب ہے ماشاءاللہ۔ غیبت سے بچنا، کیونکہ تقویٰ میں بچنا ہے نا۔ اب آپ بتائیے کس کس چیز سے زبان میں بچنا ہے، اور جھوٹ سے بچنا ہے، الزام تراشی سے بچنا ہے، لوگوں پہ بدگمانی سے بچنا، کسی کو اذیت دینے والی بات سے بچنا، شاباش، طنز نہیں کرنا، بالکل بناوٹ سے باتیں نہیں کرنی، اوپر اوپر سے نہیں، اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور بہتان بازی سے بچنا، اور کسی کو برے القاب نہیں دینا، کسی کے نام نہیں دھرنا۔ جی ہاں، اپنی برائیوں پہ غور کرنا۔ اور تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے نا بچنا، تو اب زبان کے ساتھ کن کن چیزوں سے بچنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم پھر بچیں بھی۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری باتوں سے بچا لے کہ جو تجھے ناپسند ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کبھی لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوئے؟ بہت۔ اب آپ نے وہ نہیں کرنا جو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے آپ دوسرے لوگ کرتے ہیں تو آپ کو بیزاری ہوتی ہے۔ مثلاً آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے ہسبینڈ فون پہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے نا، نیند خراب ہوتی ہے۔ اب وہ سو رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟
آپ نے بچوں کو بھی ڈانٹنا ہے تو کمرے سے نکل جانا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دوسرے کی بات تو بہت نوٹ کرتے ہیں لیکن وہی بات خود کرتے ہیں۔ اپنا محاسبہ روز کرنا، اصل میں نا ہمارا حافظہ ہی بڑا کمزور ہو گیا ہے، ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور بھولتے جاتے ہیں، تو رات کو کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچے۔ اور کیا چیز نہیں اچھی لگتی دوسروں میں؟ اگنور کرنا، یس، اس سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی ہاں، آپ لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے اور آپ نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا، اپنا فون کھول لیا، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا اس وقت کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے اور دوسرا شخص کچھ اور ہی قصے میں پڑ گیا۔ جی ہاں، لوگوں کو وہ کہنا جو خود بھی کرتے ہیں، اس سے منع کرنا، تم نہیں کرو، خود کرنا شروع کر دینا، زور زور سے کہہ کے لگانا، کسی پہ ہنسنا، ٹھیک ہے نا، کسی کا مذاق اڑانا۔ اور کیا چیز ہوگی سوچئے؟ شاباش، اپنی سناتے جانا، دوسروں کی نہ سننا۔ امید ہے آپ مجھ پہ فٹ نہیں کریں گے اس لیے کہ اب میں آپ کی سن رہی ہوں۔ نہیں، ایسا ہوتا ہے، انسان کتنا سنے، آخر سن سن کے بھی تھک جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ثواب ہے، اسی لیے ضبط کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دوسروں کی بات کاٹ دینا، اس میں بھی بڑی اذیت ہوتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اچھا ہم بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں نا، بعض اوقات تو کوئی بات شروع کرتے ہیں ہم اس کی کاٹ کے اپنی سنانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ غصہ کسی پہ ہونا، ناراضگی کسی اور پہ نکالنا۔ اب سمجھ نہیں آتی آپ کو بھئی یہ کیا موڈ آف کیا ہوا ہے، کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ پوچھتے ہیں تو کوئی جواب نہیں ملتا، تو ایسی چیزیں دوسروں کی بڑی دل آزاری کا سبب بنتی ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح چلنے میں کون کون سی چیزیں تکلیف دیتی، کیسی چال سے بچنا چاہیے؟ پاؤں مار مار کے چلنا، شور کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ گھر میں سیڑھیاں اترتے ہوئے دھڑ دھڑ اترنا، دروازے زور سے بینگ کرنا، برتن، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے گھر والے سونا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں کچن ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں بیڈ روم کے، اب سارے گھر سو گیا، اب آپ کو اپنے کچن کلین کرنا ہے، اب اس میں برتن اٹھاتے ہوئے، رکھتے ہوئے، اندر ڈش واشر میں لگاتے ہوئے کوئی دھیان نہیں کر رہے کہ لوگ سو رہے ہیں۔ بھئی آپ جاگ رہے ہیں، دوسروں کا خیال کریں، ایسی چیزوں سے بھی بچنا، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا تو وہ لکھی جاتی ہے۔ اور کیا نہیں ٹھیک ہوتا؟ فون پر لمبی باتیں کرنا، جی ہاں، محفل میں بیٹھ کے کانوں میں باتیں کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آنکھوں سے اشارے کرنا دوسرے کے بارے میں، جی ہاں، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ وہ ساری بد اخلاقیاں ہوتی ہیں جو ہمارے تقویٰ میں خلل ڈالتی ہیں، اور تقویٰ خراب ہوتا ہے تو پھر انجام اور نتیجہ خراب ہوتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پرواہ، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہمیں اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، اس لیے نہیں ہم نے اچھا بننا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہم نے اس لیے اچھا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا بننے کا حکم دیا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتا ہے۔ کیا انسان صرف میک اپ سے خوبصورت ہوتا ہے؟
کیا انسان کو اچھا برانڈ کا پرس لے کے یا بیگ لے کے یا کپڑے پہن کے اس سے خوبصورت لگتا ہے؟ اگر اس کی زبان اچھی نہیں، اس کا بول اچھا نہیں، اس کا معاملہ اچھا نہیں، تو اس سے کوئی خوش نہیں، وہ چاہے کتنا بھی مالدار ہو اور کتنا بھی بہت اپنے آپ کو ویل پریزنٹ کرتا ہو۔ لیکن ایک انسان جو معمولی لباس میں ہو، معمولی شکل کا بھی ہو، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہو، تو آپ کا دل خود بخود ادھر کھنچتا ہے۔ اچھے اخلاق میں بڑی قوت ہے، اچھے اخلاق میں بڑی جاذبیت ہے۔ تو بہرحال حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو۔ جب تک دل ٹھیک نہیں نا تو ایمان بھی ٹھیک نہیں، اور کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے، کیونکہ سب سے زیادہ تو ہم زبان ہی استعمال کرتے ہیں نا، اور وہ تھکتی بھی نہیں۔ مشکل یہ ہے، ہاتھ پاؤں سے کام کرتے ہیں، آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں، زبان ایک ایسی چیز ہے نہیں تھکتی۔ کان بیچارے تھک جاتے ہیں سن سن کے، خود ہی بولتے ہیں نا، اپنا ہی کان تھکتے، لیکن زبان نہیں تھکتی۔ سارے فساد کی جڑ یہ ہے۔ تو اس لیے تقوی شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے، جنت میں لے جانے والی بھی اور جہنم میں لے جانے والی بھی۔ ہماری امی کہا کرتی تھی، تخت پہ بٹھانے والی بھی اور تخت سے گرانے والی بھی۔ ایک اور محاورہ ہے، زبان شیریں اور ملک گیری، یعنی آپ کی زبان اگر میٹھی ہے تو آپ سب یعنی کہ ملک پہ ملک فتح کرتے جاتے ہیں، یعنی محبت فاتح عالم۔ محبت سے جو چیزیں فتح ہوتی ہیں وہ نفرتوں سے نہیں ہوتی۔ اور آپ کو کوئی پرفیکٹ دنیا میں انسان نہیں ملے گا کہ جس سے آپ محبت کر سکیں۔ آپ کو لوگوں سے ان کی خامیوں سمیت محبت کرنی ہے، یہ اصول یاد رکھیے۔ آپ کو لوگوں کے ساتھ اختلاف کے باوجود چلنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی دو لوگوں جن کی ہر چیز سملر ہو، یہ نہیں ہوتا۔ ایک ہی واقعے کو، ایک ہی چیز کو ایک شخص ایک طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، دوسرا دوسری طرح کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اب اگر ہم ہر اس بات میں کہ اس نے میری مرضی کے خلاف بات کر دی لہذا میں اس سے نہیں ملوں گی، میں اس سے نہیں، اگر وہ انسان اچھا ہے اور اگر اس انسان سے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کی تلخی برداشت کر لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ استاد بڑے سخت ہوتے ہیں، شاید آپ کو بھی زندگی میں کچھ سخت استادوں سے واسطہ پڑا ہو، لیکن یقین کریں کہ بعد کی زندگی میں انہی کے گن گاتے ہیں ہم، کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ سکھا دیا ہوتا ہے، کچھ بنا دیا ہوتا ہے۔ اس وقت بری لگتی ہیں ان کی باتیں۔ اچھا، اسی طرح والدین کی سختی بعض اوقات بچوں کو بہت بری لگتی ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، کسی قابل بن جاتے ہیں، تو پھر وہی سختی ان کو یاد آتی کہ اگر میری ماں مجھ پہ سختی نہ کرتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ تو بہرحال زبان سے ہی بات شروع ہوتی ہے ایمان کی۔ تو زبان اور ایمان، زبان کے اندر کنٹرول ہوگا تو ایمان بھی بہترین ہوگا، اور اگر زبان لوز ٹاک کرتے آپ، زبان پہ کنٹرول نہیں، تو پھر وہ ایمان کے اندر سوراخ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے زیادہ نہیں بولنا، بہت باتیں نہیں کرنی، سننا بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم بولتے جاتے ہیں، دوسرے کا نقطہ نظر بھی نہیں پوچھتے کہ جو میں بات کر رہا ہوں تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، تم بھی کچھ بتاؤ۔ پھر اسی طرح ایک بد اخلاقی یہ بھی ہوتی ہے دوسروں کی بات میں شریک نہ ہونا، شامل نہ ہونا۔
ٹھیک ہے نا؟ یعنی جہاں یہ بد اخلاقی ہے کہ خود ہی بولتے جائے، وہاں یہ بھی بد اخلاقی کہ دوسرا کچھ بھی نہ بولے. یعنی جب کوئی بات کر رہا ہو تو کچھ وہ بولے اور کچھ آپ بھی بولیں. پھر اسی طرح دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ دنیا کی باتیں کرنا، دین کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ دین کی بات کرنا. جیسا دیس ویسا بھیس بنا لینا. یعنی آپ ایک اللہ کے بندے رہے ہر جگہ پر. دین کی محفل میں دنیا کی بات بھی کر سکتے ہیں، دنیا کی محفل میں دین کی بات بھی کر سکتے ہیں. ہماری زندگی میں یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہماری دنیا بھی دین ہے اور ہمارے دین میں بھی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح لباس میں تقوی وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کیونکہ کچھ لباس متقین کے لیے پسندیدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی قبا ہدیے میں دی گئی، تو مردوں کے لیے تو ریشم پہننا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، نماز پڑھی. اس وقت شاید ابھی حکم نہیں آیا تھا ریشم کا. پھر نماز سے فارغ ہوا تو اس کو اتار پھینکا، ناپسند کیا. فرمایا یہ لباس متقیوں کے لیے مناسب نہیں. پھر اسی طرح خواتین کے لیے کون سا لباس تقوی کے منافی ہے؟ سکن ٹائٹ کپڑے پہننا اور ایسے ہی باہر نکل جانا. سمر میں ہاف سلیو پہننا اور باہر نکل جانا. بال ڈھانک لینا لیکن سینہ نہ ڈھانکنا. یہ میں نے عجیب چیز دیکھی ہے. قرآن مجید میں کس چیز کو ڈھانکنے کا زیادہ حکم دیا گیا؟ سینے کو ہے نا. سر کا حکم کوئی نہیں ہے نا. وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ خمار جو ہوتا ہے وہ سر پہ ہی لیا جاتا ہے. جیسے قمیص اوپر کا لباس ہے، شلوار نیچے کا، ایسے ہی عربی زبان میں جو خمار کا لفظ ہوتا ہے وہ سر کا لباس ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں آتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ انہیں چاہیے کہ اپنے خمار جو سر کے دوپٹے ہیں وہ اپنے سینے پہ ڈالیں. اچھا، بعض اوقات ہم سکارف ایسا پہنتے ہیں اوپر سے گھما کے اس کو گول کر کے فارغ، اور سینے کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے. اللہ نے عورت کے سینے میں ایک اٹریکشن رکھی ہے. تو آپ کا حجاب مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سینہ پوری طرح نہ ڈھکا ہوا ہو. نیچے آپ نے جو پہنا اس کے اوپر آپ ایسا خمار دوپٹہ لیں، سکارف لیں، سی کے پہنے، کھلا رکھیں، جو بھی کریں، لیکن آپ کا یہ اگلا حصہ پورا. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا سکارف پہنتے ہیں، آدھا ادھر سے پہنیں گے، آدھا سینہ ڈھکا ہوا ہوگا اور آدھا سینہ ننگا ہوگا. گھر سے نکلتے وقت کیا کریں؟ آئینہ ضرور دیکھیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اللہ کی نظر میں کیسی لگ رہی ہوں. یہ مت دیکھیں لوگوں کی نظر میں کیسی لگوں گی. آپ نے کندھے بھی نہیں ننگے رکھنے اور سینہ بھی نہیں ننگا رکھنا. یہ لباس میں تقویٰ ہے. سی تھرو کپڑے نہیں پہننے. بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں سفید کپڑے لے کے، خواتین سفید کپڑے پہن کے، حالانکہ عورتوں کے لیے تو سفید کپڑے نہیں ہیں وہاں. اور پھر وہ اتنے سی تھرو ہوتے ہیں کہ وہ دھوپ ہوتی ہے نا سخت، وہ ساتھ اور اوپر سے گرمی ہو تو پانی بھی ڈال لیتی ہیں. یہ نظارے میری آنکھوں نے دیکھے ہوئے ہیں. تو سخت کوفت ہوتی تھی. میں ساتھ ساتھ خواتین کو منع بھی کرتی تھی کہ یہ دیکھیں آپ اپنا خیال کریں، اس سے عبادت نہیں ہوتی. باریک کپڑے میں نماز بھی نہیں ہوتی. طواف کیسے ہو جائے گا جہاں ڈھیروں مرد آپ کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں؟ تو مطلب یہ تقویٰ ہے نا جو انسان کو احساس دلاتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا. اسی طرح بہت زیادہ ٹو مچ دنیا سے بچنا، سادہ زندگی اختیار کرنا، غافل کر دینے والی زیب و زینت سے بچنا، چاہے وہ گھروں کے اندر ہو کہ جس میں انسان غافل ہو. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک چادر تھی، اس میں نماز پڑھی، اس میں کچھ نقش و نگار تھے، تو آپ نے ان نقش و نگار کو ایک نظر سے دیکھا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر فلاں کو دے آؤ اور ان سے ایک سادہ چادر لے کر آؤ، کیونکہ اس چادر نے مجھے نماز میں غافل کر دیا. اچھا ہماری جائے نمازیں کیسی ہیں؟ اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. اچھا اللہ کے بندوں نے اب وہ پرنٹڈ تو چھوڑ دی بنانی، ایک سیم کلر کی بنے اس کے اندر بھی ڈیزائن ڈال دی ہیں. اور بعض کا ساری جائے نماز سادہ ہوتی ہے، لوگ اپنے نام لکھوا کے لے آتے ہیں. بھائی تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو یا اپنے آپ کو پوج رہے ہو وہاں؟ کیونکہ میں کسی کے گھر گئی تو نماز پڑھنی، جب جائے نماز بچائی تو بچی کا نام بڑا سا گولڈ کلر میں وہاں لکھا ہوا تھا آگے سجدے کی جگہ کے ساتھ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ لوگوں نے تو اپنے کاروبار کے ڈھنگ بنائے ہوئے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں خطاط لکھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں مصحف پہ بھی نام لکھوا لو اور اس پہ بھی لکھا لو. چلو مصحف پہ لکھا گیا تو خیر ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جائے نماز پہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ جائے نماز میں آپ کو کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ کو. اب اللہ کا نام تو نیچے لکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ کعبہ کی تصویر ادھر اس جائے نماز پہ بنی اسی کے اوپر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بچہ آتا ہے وہ پاؤں رکھ کے کعبہ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں نا، یہ تقویٰ کے خلاف ہے. پھر کچھ جائے نمازیں جناب چائنا سے آتی ہیں، وہ ایسے بلی کتے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی بھوت کھڑا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ. وہ نماز میں بندے کو مشغول کر لیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کس کو نظر آتی ہیں؟ یہ نہ کہیں کہ وہمی انسان کو، یہ کہیں یہ متقی انسان کو نظر آتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. کوئی اس کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو خود ہی نظر آ جاتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں. نماز کی جگہ بھی ایسی بنائیں کہ جس میں سامنے کچھ نہ ہو. وال کے اوپر کچھ لوگ نماز کا کمرہ بناتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، خوبصورت سی کوئی ڈیکوریشن سامنے لا کے لگا دیتے ہیں کہ نماز کا کمرہ ہے. وہ اپنے محبت میں کرتے ہیں، لیکن یہ تقویٰ کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو غافل کرنے والی زینت سے بچنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوا کر پہن لی، پھر فرمانے لگے اس انگوٹھی نے آج کے دن مجھے تم سے مصروف کیے رکھا، میں کبھی اس کو دیکھتا کبھی تم کو. پھر آپ نے اسے پھینک دیا. یعنی ساری ڈسٹریکشنز کو ہٹایا. یعنی خاص طور پر وہ جو آپ کو لوگوں کی طرف بھی توجہ کرنے سے روکے. اللہ کی طرف توجہ کرنے سے روکنا تو ہے ہی، بندوں کی طرف بھی آپ کو نہ دھیان دینے دے. اور ہمارا یہ جو موبائل شریف ہے یہ تو سخت ڈسٹریکشن ہے. پھر کھانے پینے میں تقویٰ وہ کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ حلال اور پاکیزہ کھانا. شاباش، بالکل. جی ہاں، ہر وقت کھانے کا خیال نہ ہونا. جی ہوم میڈ، ہوم میڈ کھانا، بہت زیادہ نہ کھانا. یس، یا کھانے بھی بہت زیادہ بنانا یا ضرورت سے کم کھانا، وہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے. ہر وقت کیا کرنا، نئی نئی ترکیبیں ڈھونڈتے رہنا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہے، لیکن کینیڈا میں یہ مشکل بہت زیادہ ہے. یہاں 100 سے زیادہ کمیونٹیز ہیں، مختلف دنیا کے ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے تو اپنا کھانا کھانا ہے، اب ان کے الگ گروسری سٹورز ہیں. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں، اب اپنے گروسری سٹور کے چھوڑ کے کبھی ایک میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے میں جاتے ہیں، کبھی تیسرے. بڑے بڑے جو فوڈ سٹورز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے
کہ وہ لکھا ہوتا ہے یہ پولش ہے، یہ فلانا کھانا ہے، یہ یورپین ہے، یہ افریقن ہے. اب ہم جھانک جھانک کے شیلفوں میں دیکھتے ہیں یہاں کیا پڑا ہوا ہے، یہاں کیا پڑا ہوا ہے. اچھا چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں، چلو وہ ٹرائی کرتے ہیں. اب گھر میں لے آتے ہیں کچھ خرید کے، پتہ نہیں چلتا اسے کرنا کیا. پھر وہ ریسیپیز ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کھا کے آپ کے لیے زیادہ دادی تک کہ آپ دیکھیں انہوں نے تو یہ نام بھی نہیں سنے تھے. پتہ نہیں ہر روز ایک نیا ہی میل بھی کر دیں گے، جو بکس یہاں ختم ہوئی پوسٹ بھی کر دیتے ہیں، پوسٹ بھی کر دیں گے. ایون انڈیویجلی بھی اگر آپ اپنے گھر میں منگوانا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ بک چاہیے تو آپ کو بھی. دوسری چیز میں یہ کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ الہدا ڈسٹینس لرننگ کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہی تھی کہ الہدا ڈسٹینس لرننگ کیا ہے. کہ یہ بیسیکلی الہدا کی ایک برانچ ہے. الہدا کی 4 طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ورک کرتا ہے. ایک ہے الہدا جس میں انسٹیٹیوٹ کینیڈا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا 2005 میں. پھر اس کے بعد الہدا آن لائن، پھر ایک الہدا ای کیمپس اور ایک ہے الہدا ڈسٹینس لرننگ. یہ ساری الہدا کی کلاسز ہیں، ڈفرینٹ فارم ہیں. جیسے آپ دیکھیں الہدا ای کیمپس کیا ہے کہ اس میں آپ خود اپنے پیس پہ کلاسز پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ایک انچارج مقرر کر دیا جاتا ہے، آپ رجسٹر ہوتے ہیں، آپ اپنی کلاس وہ آپ کا لیسن سنتا ہے. جب آپ کا جز ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پھر اسائنمنٹ کی باری آتی ہے. تو ایک یہ الہدا ای کیمپس یاد رہے گا سب کو، الہدا ای کیمپس سیلف بیس اسٹڈی ہے بیسیکلی. دوسرا ہے الہدا آن لائن. جیسے آن لائن کی پوری کلاسز کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے الہدا کا ہی ہے تو وہ پورا آن لائن آفر کیا جاتا ہے. اسی طرح الہدا ڈسٹینس لرننگ ہے جو کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی کلاسز کی سیٹ اپ میں وہ کلاس ہوتی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں، ٹیچر بیٹھتے ہیں اور وہ بالکل ایک کلاس سیٹ اپ ہوتا ہے. تو یہ کلاسز جو ہیں یہ آپ کسی ہال میں کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کو ہال مل جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو بیسمنٹ میں کر سکتے ہیں، اپنے اوپر جو جگہ ہو کہیں بھی. آپ مسجد میں اگر کوئی مسجد جگہ دے دیتی ہے تو آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. باقاعدہ پراپر رجسٹرڈ کلاسز ہیں. اس کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہوتے تھے، پڑھ وہ سارا لیتے تھے، وقت بھی وہ بہت لگاتے تھے، لیکن اینڈ آف دی ڈے جیسے ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں، یونیورسٹی میں یا ہم خود کہیں پڑھ رہے ہوتے تو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ اچیومنٹ. اور پھر ویسے بھی ہم جب کہیں بتانا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ ہم نے کیا پورا کمپلیٹ کیا ہے. تو اس کا یہ تھا کہ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ تو اینڈ آف دی ڈے ان کے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ بھی آ جائے. تو پراپر رجسٹر یا ڈسٹینس لرننگ کی کلاسز ہوتی ہیں. یہاں پر بھی الہدا کی کلاسز ہوتی ہیں آؤٹ ریچ کے نام سے جو ابھی انہوں نے بتایا. تو اگر آپ لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں یہ چیز پڑھائی جائے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کریں گے، کیونکہ پوری ٹیم ہے، جگہ ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ ریکویسٹ کریں ان کو یہاں پر ٹیبل پہ ریکویسٹ دے جائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم واٹ ایور تجلیات نبوت کرنا چاہتے ہیں، فہم القرآن انگلش پڑھنا چاہتے ہیں، اردو پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم القرآن انگلش، اردو، بے شمار اللہ کے نام، کچھ بھی جو بھی آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں یا ہم پڑھیں تو آپ ان کو لکھوا دیں. اسی طرح کا انشاءاللہ ڈیزائن کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے ماشاءاللہ آپ کے لیے یہاں پر حاضر. اب ڈسٹینس لرننگ کے لیے اگر آپ لوگوں نے میرا نمبر لکھنا ہے تو نمبر لکھ لیں. فرا آپ کو یہاں کے لیے اپنا نمبر بتا دیں گے. ڈسٹینس لرننگ کی کلاسز جو ہے نا پوری دنیا میں ہی تقریباً ہو رہی ہیں. انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، ایڈمنٹن میں ہے، سسکٹون میں ہے، ایٹوپیکو، کیمبرج، ہیملٹن، مسیساگا، ملٹن، بہت سارے سٹی ہے جن میں ڈسٹینس لرننگ کی کلاسز ہو رہی ہے. کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کلاس کے سیٹ اپ میں اور اپنے کمفرٹ میں کلاس بھی کر لوں، لیکن ہوتا وہ بالکل منی الہدا ہے. ویسے ہی ٹیچر بیٹھتی ہے، ویسے ہی وہ اسٹوڈنٹس اسکارف لیتے ہیں، ویسے ہی ٹیچر بھی جو پیٹرن ہے الہدا کا آپ سب کو پتہ ہے.
تو میرا نمبر نوٹ کر لیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. میں سلولی بولتی ہوں. 905 616 9391. میرا نام ویسے رخسیلہ انور ہے لیکن الہدیٰ میں سارے مجھے شیری کے نام سے جانتے ہیں. SHEELY. ہمارا گریجویشن ہو رہی تھی تو میں نے اپنا نمبر بولا تو اس کے بعد آپ یقین کریں کہ 3 کلاسز ہماری شروع ہوئی. ایک پیٹر بورو بہت دور جگہ ہے جہاں پہ اتنی مسلمانوں کی آبادی بھی نہیں ہے, تو انہوں نے میرا نمبر اس طرح نوٹ کر لیا. تو آج وہاں پہ 4تھا یا 5واں کورس ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک اور بچی نے بھی نوٹ کر لیا تو وہ ان کا بھی وہاں